یہ مسجد بھی سال ہر سال بند رہتی ہے، کھلتی نہیں ہے، یہ نہ ذی الحج میں بھی نہیں کھلتی۔ یہ وہ مسجد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو 9 اور 10 کی درمیانی رات یہاں پر گزاری آپ نے۔ کوئی کنفرم پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کس جگہ پر تشریف رکھی، اس کا کوئی کنفرم پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر تشریف رکھی۔ اس مسجد کی چھت نہیں ہے پراپر، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ حکم ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو 9 اور 10 کی جو درمیانی رات ہے وہ آپ نے کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کھلے آسمان کے نیچے گزاری ہے، اسی لیے اس مسجد کی چھت نہیں ہے۔ حاجی صاحبان، حاجی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، بڑے سکون سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ یہاں تک صبح فجر تک جو ہے وہ یہاں پر رکتے ہیں 9 اور 10 کی درمیانی رات۔ یہیں سے کنکریاں چنی جاتی ہیں جو شیطانوں کو ماری جاتی ہیں، اسی میدان سے کنکریاں لوگ چنتے ہیں۔ یہ آپ کو نیچے دکھائی دیں گی یہ کنکریاں پڑی ہوئی، جب حج کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے تو سعودی حکومت اٹھا کے پھر یہیں پھینک جاتی ہے۔ تو ایک ایسا کہتے ہیں کہ آج ہم جا کے شیطان کو کنکریاں نہیں مار سکتے، نہیں جی، جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں وہ شیطان کو کنکریاں نہیں مار سکتے، صرف اور صرف وہ لوگ مار سکتے ہیں جو حج کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بڑے 3 دن مشکل سے نہ برداشت کرتا ہے۔ اگر سارا سال اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ریئیکشن شروع کر دیں، تو اسی لیے جو ہے وہ صرف 3 دن جو ہے وہ ہمیں بڑی مشکل سے وہ برداشت کرتا ہے۔ یہیں سے جو ہے وہ کنکریاں چنی جاتی ہیں 9 اور 10 کی درمیانی رات کو، اور صبح فجر کے وقت 10 فجر کے وقت فجر پڑھنے کے بعد جب سورج کی پہلی کرن دیکھتے ہیں تو جمرات کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ان چیزوں کا مجھے اس لیے پتا ہے، میں پراپرلی طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس سال جو ہے وہ آپ کو پہلے بتا کے حج کیا ہے۔ جو چیز انسان نے پریکٹیکل کی ہوتی ہے اس کا اور مزہ ہوتا ہے، جو سننا ہوتا ہے اس کا اور مزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ جمرات پر جا کے پہلے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ مکہ شریف جایا جاتا ہے، وہاں جا کر قربانی کی جاتی ہے، سر منڈوایا جاتا ہے، طواف زیارہ کیا جاتا ہے، صحیح کی جاتی ہے، اور دوبارہ واپس مینا میں آنا ہے۔ ایسا بان جب آپ نے زندگی میں پہلا حج کرنا ہے اس کو بولتے ہیں فرض حج۔ زندگی میں جو پہلا حج ہے، آپ 10 ذی الحج کو جب صبح اٹھ گئے ہیں فجر کے لیے، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد 12 ذی الحج تک کنکریاں مارنے تک اگر آپ نے سونا ہے تو صرف اور صرف وادی مینا میں سو سکتے ہیں۔ آپ مینا کے دودھ میں سو سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں سو سکتے۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات آپ مزدلفہ میں سوئیں گے، وہاں پر بھی سونا لازم ہے، خواہ 5 منٹ کے لیے سوئیں رات کو۔ لیکن جب 10 کو اٹھ گئے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے نکل گئے، تو 12 ذی الحج تک اگر آپ نے سونا ہے تو مینا میں آ کے سو سکتے ہیں اور کہیں نہیں سو سکتے۔ یہ حج کا اہم اور لازمی رکن ہے۔ اب ہم وادی مینا میں ہیں۔ اے صاحبان، یہ آپ اپنے اس سائڈ پہ دیکھیں گے تو یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں یہ وادی مینا ہے۔ اس کے آگے جو آنے والی زیارت ہے وادی میسر ہے، وہاں پہ ہم رکتے نہیں ہیں، نہ ہی گاڑی روکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہاں سے گزرو بڑی تیزی سے گزر جاؤ۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ آئے گی وادی میسر، ایک کالا سا بلیک سا گیٹ لگا ہوگا، پہلے بلیک سا پہاڑ شروع ہوگا، وہ پہاڑ جتنا بلیک ہے وہ سارا وادی میسر میں۔ میسر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دکھوں بھری جگہ، مصیبتوں والی جگہ۔ ایسا بار اس کو وادی میسر کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ جب ابرا نامی شخص جس نے خانہ کعبہ پر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے جو آیا تھا، کافر جو ہے وہ ابرا کافر جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے یہاں آ کر اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ جہاں پہ تھوڑی دور جو ہے وہ ایک کالا سا گیٹ آئے گا آپ کے الٹے ہاتھ، وہ وادی میسر کا گیٹ ہوگا، بس آنے والا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہے مقام اسماعیل ہوگا۔ یہ 3-4 زیارتیں بالکل پاس ہیں، ان کا میں نام بتا دوں اور بعد میں وقت ملے گا اور ان کی انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے اور جو واقعہ میں نے چھوڑا ہے وہ بتا دوں گا۔ یہ گیٹ آ رہا ہے جی، یہ آپ کے ہاتھ وادی میسر کا گیٹ، الٹے ہاتھ۔ یہ جو لگا، یہ جو کھجور کے 2 پودے لگے ہیں اس کے پیچھے بلیک سا گیٹ لگا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں وادی میسر کا گیٹ۔ یہ ہے وادی میسر، یہ صرف اور صرف نشانی کے لیے، نشاندہی کے لیے لگایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ ایسے مان اس سے آگے جو ہے وہ مقام اسماعیل۔ مقام اسماعیل وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، این اسی جگہ پر۔ وہاں پر بھی ایک پلر وغیرہ بنا، پلر چھوٹا سا بنا ہوا ہے۔
ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس کے اندر ایک ہول سا بنا ہوا ہے، ایسے بعد اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک محل بنا ہوا ہے جس کو سعودی شہزادوں کا محل کہتے ہیں. کچھ سیکورٹی کی بنا پر یا ویسے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. ان لوگوں نے سارا وہ کور کیا ہوا ہے. اگر ہم نیچے جائیں گے، نیچے اتریں گے تو وہ دکھائی نہیں دے گا. بس ذرا اونچی ہے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ دکھائی دے گا، کیونکہ ساری بسیں آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہیں. یہ یہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے، ساری پلر نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ ابھی بس نکل لینے دیں، یہ بس نکلے گی تو آپ کو دکھائی دے گا. یہ آپ کے الٹے ہاتھ جو بسیں جا رہی ہیں یہ نکلے گی تو آپ کو دکھائی دے گا. پہاڑ کے اوپر ایک پلر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایک سوراخ ہے. پہاڑ کے اندر ایک سوراخ ہے، ہول ہے. سبھی لوگوں کو دکھائی دے گا. جن کو نہیں دکھائی دیا، جب آپ سب لوگ بولیں گے تب ہم آگے چلیں گے. سامنے دکھائی دے گا پلر. ایسا بات آپ کو نہیں دکھائی دیا، آپ کو نہیں دکھائی دیا، ایسے ہے نا. آپ سے بات کر رہا. یہ ہے مقام اسماعیل، اس کو بولتے ہیں مقام اسماعیل. یہ ہے مقام اسماعیل. اس کے آگے مسجد خیف. مسجد خیف وہ مسجد ہے جو صرف 11 اور 12 ذی الحجہ کو کھلتی ہے، کیونکہ جہاں پر آپ کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں پہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا لازمی ہے. سنت اور نوافل جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فرض ہے، فرائض جو ہیں وہ آپ کو مسجد میں جانا لازمی ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، تو میں جو فرض نماز ہے، جو نماز ہے اپنے گھر میں ادا کر لیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھ دے. یہ رسی پکڑ کے جو ہے وہ مسجد میں آئے گا، فرض پڑھ کے رسی پکڑ میں مسجد میں گھر چلا جائے گا. فرض جو ہے وہ مسجد میں آ کے پڑھے گا. اس لیے فرض کی بہت بڑی فضیلت ہے صاحبان. فرض نماز جو ہے